الذي أتانا الحج الأكبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحمد وعلى آله وأصحابه الأصحاب الأخير أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہر کوئی اس دور کے ماحول سے اور اس وقت سے ہر کوئی واقف ہے کہ کیا کیفیت اور کیا صورتحال ہے ہمارے نزدیک، کہ ہم پر ایک ایسی وبا آئی ہوئی ہے یا ہم اس میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑا فریضہ اور جو ایک اسلام کا بنیاد ہے ان میں ایک حج ہے جو ہم جا کر وہاں کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، جن پر حج فرض ہے۔ لیکن اس سال ہم بڑے ہی پیچ و خم میں ہیں کہ یا اللہ اس دفعہ کیا ہوگا، ہم پہ تو نے حج فرض کیا ہے، ہمیں یہ توفیق دیے کہ میں حج کر سکوں، میرے پاس تمام چیزیں ہیں لیکن ہم تیری بارگاہ میں آ نہیں سکتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ آج ہر کسی کا دل تڑپ رہا ہے، ہر کسی جن کو توفیق خداوندی ملی کہ اس کی بارگاہ میں آئے، اس کے کعبے کی زیارت کرے جہاں پہ دن اور رات تجلیوں کا انوار ہے۔ ہم اس کو اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ ایک دوست جب اپنے گھر میں کسی کو بلاتا ہے یا انوائٹ کرتا ہے تو ضرور اس کو اس کے گھر میں جانا چاہیے، لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہم گھر پہ ہی رہتے ہیں، پھر وہ دوست کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ جو تم نے دوستی کا دم بھرا ہے یا مجھ سے سچی دوستی رکھی ہے، تو کیا تم اپنے گھر کے اندر بھی اس چیز کو بجا لاتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، یا صرف سامنے ہی تم صرف دوستی کا دم بھرتے ہو؟ تم گھر میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں میرے لیے تمہارے لیے دل میں ہماری دوستی کیسی ہے؟ شاید یہ ایسے ہی ایک لمحہ آ چکا ہے کہ آج ہم اللہ کے ولی بننے اور اللہ کے دوست بننے کا ایک طریقہ یہ کہ تم اپنے گھر میں رہ کر، جبکہ وبا ہے، ہم دنیاوی راستے سے قاصر ہے کہ ہم کیسے آ سکے، تو گھر میں رہ کر ہم اس کے دوست کیسے بن سکے؟ اسی تناظر کے لیے کہ پھر ہم جو دوستی کا تقاضا ہے، ریکوائرمنٹ ہے، کہ ہم اس کو کیسے ادا کریں کہ ہم ایک سچے دوست رہیں۔ صرف سامنے آ کر ہی دوستی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس تناظر میں الحمدللہ سری سختی اکیڈمی کا یہ 11واں سال ہے، جو 10 سالوں تک الحمدللہ تربیت حج کی ہے اور کرائی ہے۔ ہمارے جو سری سختی اکیڈمی کے آنر ہمارے محترم اسکالر عبدالرحیم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ہے، کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے بڑی اچھی تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر پائے۔ لیکن پھر بھی جو ایک روح حج ہے، حج کا جو سول ہے اور سول آف حج ہے، اس کو ہم کیسے یہاں پہ کریں کہ پھر ہمارے لیے آئندہ سال انشاءاللہ العزیز جب راستہ ہموار ہو تو روح حج کو ہم پا سکیں۔ ہماری تربیتوں میں خاص یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف مقدس مقامات کی زیارت نہ ہو، بلکہ جو اس کی روح ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کی جو اندرونی کیفیت ہے، اس کو ہم برابر کرائے، اور جو روح کی ایک آواز ہے، سول کی جو ایک صدا ہے، اس کو ہم پوری طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ سری سختی اکیڈمی نے کیا، اور اس سال یہ کوشش کی ہے کہ آج ہم دنیاوی راستوں کے اعتبار سے جو وبائیں ہم پر ہیں وہ اس سے ہم قاصر ہیں، تو پھر بھی ہم اس تناظر میں روح حج کو کیسے جانیں یا پا سکیں۔ اور ایک یہ چیز ہے کہ ہم احادیث کریمہ اور قرآن مقدس کی تلاوت میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عمل نہیں کر پاتے ہو تو یہ عمل کرو تو تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا، یعنی حج تو نہیں ملے گا لیکن حج کا ثواب تمہیں مل سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں کہ ہم کیسے حج کے ثواب سے کم محروم نہ رہ سکے، اللہ کی رضا کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ہم اس کو کرنے کی یہاں پر
اپنے گھر سے، اپنے دوست احباب، اپنے محلے اور علاقے سے کوشش کرے. اس کی صحیح ہمارے سری سختی اکیڈمی کی پوری ٹیم نے کی ہے. سب سے پہلے میں ان کو مبارکبادی پیش کروں اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس مرض سے، اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور جو بھی اس میں گرفتار ہیں اللہ رب العزت ان کے جلد سے جلد شفا یابی عطا فرمائے. اور جو ان کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، ڈیتھ ہو چکے ہیں، انہیں تو ایک شہید کا درجہ کہا جائے کہ شہید کا درجہ ملے گا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کریں. اب میں کسی بلا تاخیر کے میں ہمارے جو ایک عظیم شخصیت مربی کی حیثیت سے جو تربیت کرتی ہے، ہم ان کی بارگاہ میں التجا کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک دو مصرع عرض کریں گے کہ ہمارا آج کا یہ موٹیو یا مقصد کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں فریدی صاحب کر کے، عمان میں رہتے، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے کہ حج کیسے اس سال ہماری ہوگی. ہم اس کو شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ. راستے بند ہیں دہلیز پہ آئے کیسے، چشم بے تاب کو سرکار منائے کیسے. حج کے ایام ہے اور دور ہے تیرے حاجی، تجھ سے ملنے کی کوئی راہ بنائے کیسے. اس طرز سے انشاءاللہ یہ جو لفظ ورڈ ہے کیسا یا ہاؤ، اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بیان کیا جا سکے. اور ہمارے جو بالکل جو آنے والی شخصیت ہے جو روبرو ہمارے ہوں گے الحمدللہ، وہ ایک فکری سوچ اور تدبر کے ساتھ ہے. کہ اگر علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ مسلم نوجوان تو نے تدبر بھی کیا تم نے، شاید بالکل اس کے مصداق ہے. اور علامہ اقبال نے ایک اور نظم کہی تھی کہ نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے تم باقی نہیں ہو. تو کل ہو کر کہیں پھر کوئی علامہ اقبال پھر آ جائے اور پھر یہی مصرع دہرا دے تو نہ ہو. ہم ان سے بالکل بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اپنی بقا جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور قربانی تو باقی ہے، لیکن اپنی بقا ہم میں ہے کہ ہم اپنی بقا کو خودی کے طور پر کریں. اور انشاءاللہ العزیز اس بقا کو ہم سامنے لانے کی کوشش کریں گے. میں کسی تاخیر کی کیونکہ وقت کی تنگی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم بہت اب ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت جو الحمدللہ ایک سوچ، نئی فکر، نئے تدبر کے ساتھ، ان کا ایک قول ابھی بڑا میرے دل کو چھوا کہ ہر دور کا ایک ہتھیار ہوتا ہے. اس دور کا ہتھیار جدید علوم اور ٹیکنالوجی ہے. اس کے تناظر میں الحمدللہ یہ ایک ہتھیار لے کر سامنے ہیں. ہم دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے، انہیں ہر نظر بد سے محفوظ رکھے. اب کسی بلا تاخیر کے ہمارے روبرو ہو رہے ہیں محترم اسکالر عبدالرحیم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو خیر مقدم کرنا چاہوں گا. آج آنے کے لیے یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ان ایام حج میں، جو نارملی حج کے ایام ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس حالات کی، اس وقت کی ذکر کو پھر سے ایک بار اپنے دلوں میں زندہ کر لیں. میں نے ایک اسکرین شیئر کی ہوئی، آپ لوگوں کو غالباً دکھائی دے رہی ہوگی. میرا مقصد کوئی بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہے، لیکن بس یہ کرنا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی شاید اس سال ارادہ رہا ہوگا کہ حج میں اللہ کے گھر کے، اللہ کے حبیب کے روضے کی زیارت کریں. اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، لیکن چلیے آج ہم اسی سے دیکھ کر کے آج ہم کس طرح سے ان کیفیات کو اپنے اندر پھر سے پیدا کر سکتے ہیں، ان حج کے دنوں کی، حج کے ایام کی یاد کو زندہ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں. ہم لوگ ہر سال جو کرتے آئے پروگرام، تھوڑا سا اس کا آپ کو ایک جھلک دکھلا دیں. تو جیسے کہ 10 سال الحمدللہ ہمارے پورے ہو گئے، یا 11واں سال ہوتا اگر حج کا پروگرام ہوتا اس سال، لیکن اللہ کی جو مرضی تھی. تو اس کی کچھ تصاویر آپ کے سامنے میں نظر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سال ہمارا پروگرام 2010 میں ہوا تھا، جو کہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں ہوا. 2011 میں بھی مسلم انسٹیٹیوٹ میں ہوا، ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس سے آج شروعات ہوئی. 2012 میں بھی مسلم انسٹیٹیوٹ میں ہوا تھا ہال ہمارا. جو لوگ آپ لوگوں سے واقف نہیں ہیں، ہم کلکتہ سے ہیں، سری سختی اکیڈمی، اور یہیں پر ہماری پروگرامز ہوتی ہیں. تو مسلم انسٹیٹیوٹ میں اگلے سال ہوا. الحمدللہ حاجیوں کی تعداد کافی بڑھی، اور پھر ہم نے جو اس کے بارے میں تجویز کی کہ نہیں، ہم لوگوں کو کچھ اس میں بدل کرنا چاہیے. تو اگلے سال ہم نے حج ہاؤس میں، کلکتہ میں حج ہاؤس جو ہے وہاں پر پروگرام کیا 2013 میں. آپ اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر.
اور پھر 2014 میں ہم نے ایک کلا مندر کر کے جگہ ہے، وہاں پر قریب 350 لوگوں کی کیپیسٹی، وہاں پر الحمدللہ شروع کر دی اس کو. تو 2014 میں وہاں پر ہوا. 2015 میں ہم نے کچھ ماڈلز لے کر کے اس کو اور آسان بنانے کے لیے لوگوں کو یہ شروعات کی 2015 میں، اس طرح سے آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں. اور 2016 میں اور ایک بہت بڑا ہال، چونکہ تعداد لوگوں کی بڑھ رہی تھی، تو ہم نے مہاجتی سدن کر کے جو مین ہال ہے وہاں پر ہم نے شروعات کی الحمدللہ. اور اس سال بھی ہمارے شاید 600 سے زیادہ لوگ آئے تھے، اور اس کے بعد وہیں پر ہمارا پروگرام ہوتا رہا. اس کے علاوہ 17 میں ہم لوگ ایک اور ربندر سدن میں پروگرام کیے تھے، جہاں 700 750 لوگ آئے تھے الحمدللہ. اور اس کے بعد 18 میں بھی مہاجتی سدن میں پروگرام ہوا تھا، اور 2019 پچھلے سال بھی الحمدللہ یہی پروگرام مہاجتی سدن میں ہوا تھا. تو اس سال ہم لوگ سب کو یہ چیز کہیں ہم مس کر رہے تھے کہ ہم اس سال حج کا پروگرام کیسے کریں گے، کس طرح سے لوگوں تک ہم یہ میسج اور یہ جو ایک اسلام کا ارکان بھی ہے، اسلام کے فرائض میں سے بھی ہے، اور ایک اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہے اور اپنے روح کو غذا دینے کا موقع ہے، یہ ہم کیسے کریں گے. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ چلیے آن لائن میں ہی ہم کم سے کم حج کے ارکان میں صحیح تو حج کی روح پر ہم بات کرتے ہیں. تو میں ہر سال اپنے پروگرام کے شروع میں جتنے لوگ آئے ہیں، اکثر لوگ تو حج پہ جانے والے ہوتے تھے، میں اکثر لوگوں سے کہتا تھا آپ میں سے کون ہے جو حج پہ جانے والے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم. میں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی حج پر نہیں جا رہا ہے، آپ سب بلائے جا رہے ہیں. اور اصل بات یہی ہے، جو بھی حج پر جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضیوف الرحمن، اللہ کا مہمان. تو اللہ کی جس کے مہمان ہیں اس کی مرضی پر ہے کہ جب ہمیں دعوت دے، نہ چاہے نہ دعوت دے. اس سال کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ کچھ ہی لوگوں کو، وہ بھی خاص سعودی کے جو لوگ ہیں 10,000 لوگ قریب، اتنے ہی لوگوں کو حج کی اجازت ہے، ورنہ دنیا بھر سے جو 40-45 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا اس سال وہاں کوئی نہیں پہنچ پائے. لیکن کوئی بات نہیں، ہم یہیں سے اپنے دل کو تسلی دیں گے، ہم یہیں سے ان کی یاد کو تازہ کر لیں گے، حج کے دنوں کو یاد کر لیں گے. اکثر ہمارا یہ پروگرام ہوتا تھا شوال کے مہینے میں. پہلی بار ہے کہ ذی الحج میں حج کی بات کر رہے ہیں، اور ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگ سب بخوبی واقف ہے، اس لیے میں اس پر پھر سے نہیں جاؤں گا. ذی الحج میں عید بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے، یہ 10 ایام بھی ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، یہ سارے چیز آپ کو پتہ ہے. لیکن جو حج کی روح ہے اس پر ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں. اور چونکہ اس سال ہم وہاں نہیں ہیں یا کئی لوگ وہاں نہیں ہیں، تو ہم اس کیفیت کو، اس یاد سے یہاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ذکر کرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے جو ہم لوگ اپنی سلائیڈز جو استعمال کرتے تھے ان کو میں نے چھانا، اور ہر چیز کو میں نے دیکھا کہ انہی دنوں کو، انہی ارکان کو، انہی جگہوں کو یاد کر کے ہم اپنے دلوں میں کون سی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں وہی روح عطا کرے، وہی جذبہ عطا کرے، وہی کیفیت عطا کرے جو انشاءاللہ وہاں رہنے پر ہوتی ہے. یہی چیز کو سوچ کر کے ہم نے یہ پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا آپ بتائیے گا. آخر ہم پہلی بار شروع کرتے ہیں حج کے پروگرام میں کہ آپ کو ساتھ میں کیا کیا لے کے جانا ہے. تو دنیاوی ساری چیزیں تو آپ لے چکے ہیں، لیکن ہم ایک چیز کہتے ہیں ہمیشہ آپ کو لے جانا ہے، وہ ہے خلوص، اخلاص. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حج پر آئیں گے تجارتاً، تفریحاً. کچھ لوگ بزنس کی نیت سے آئیں گے، کچھ لوگ انٹرٹینمنٹ کی نیت سے آئیں گے کہ سیر ہو جائے گا ہمارا، اس طرح سے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حج پر جانے کے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے دل کے اندر میں اپنی کیفیت تلاش کیجئے کہ آپ کے دل میں صرف اخلاص ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہی سب سے زیادہ چیز ہے، وہی سب سے مہنگی چیز ہے، وہی سب سے وزندار چیز ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن میزان، یعنی کہ یہ جو ترازو ہے اس کو رکھا جائے گا، اس طرح کی ترازو، یہ ترازو تو نہیں، اس طرح کا ایک تصور، ترازو رکھا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ ہم سب کے اعمال وزن کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. آپ نے سوچا ہے کہ کبھی کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ عمل دو شخص کا برابر ہو سکتا ہے، عدد میں، نمبر میں، کاؤنٹ میں سیم ہو سکتا ہے، لیکن ان کا وزن فرق کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر میں اخلاص الگ ہو، اخلاص کی فرق ہو. اس لیے اپنے اعمال کو، چھوٹے چھوٹے اعمال کو بہت زیادہ
وزن بنانے کے لیے اپنے اندر میں اخلاص، اپنے اندر میں سنسیئرٹی، اپنے اندر میں اس نیت کی یکجہتی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کو بار بار طے کرنا چاہیے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا اعمال کریں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں تو بہت ہی وزندار ہے، اور ہم کوئی بہت بڑا کام کر لیں لیکن ہماری نیت ہو کہ اس کا پیپر میں آئے، فلانے لوگ ہمیں مبارکباد دیں، تو اس کی اتنی وزن نہیں ہوگی جتنی اس کی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ہم اپنی زندگیوں میں ٹھیک سے میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا یعنی دکھاوا کے خلاف کتنی باتیں کہی کہ اگر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو کتنی میں وعیدیں سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میرے خیال سے ایک چیز ہے جو ہم اپنے دل میں پھر سے زندہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل میں ہمارے ہر اعمال میں، ہمارے ہر کام میں ہمیں اخلاص کو واپس زندہ کرنا ہے۔ دوسری چیز ہم کہتے ہیں کہ آپ جتنا سامان لے جا رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے سوٹ کیس ہیں وزن کے حساب سے رکھیے گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹرا سوٹ کیس لے جائیے گا اور وہ سب سے بڑا سوٹ کیس ہو، اور وہ سوٹ کیس ہو کس کا؟ صبر کا۔ ہم نے کہا کہ اس سفر میں آپ کے سامنے کئی سارے ایسے مرحلے آئیں گے جہاں آپ کے پاس صبر کا آپ کو صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کئی وقت ایسا ہوگا جو غصہ آئے گا، کئی وقت ایسا لگے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس وقت پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہی صبر ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ سب سے بڑا سوٹ کیس اپنا صبر کا لے جائیے، اور جب بھی کوئی ایسی تکلیف آئے، جب بھی کوئی ایسے حالات آئے، اس صبر کی سوٹ کیس میں سے کچھ صبر نکال کے استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کسی شخص نے کہا تھا کہ صاحب آپ نے اتنا بڑا سوٹ کیس بتایا، اتنا تو الاؤ ہی نہیں ہوتا لگیج میں۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کے ذہن میں آپ کو لے جانا ہے، یہ فزیکل سوٹ کیس نہیں ہے۔ لیکن خیر، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ صبر آج بھی ہمیں یہاں پر رہ کر کے بھی اپنے دل میں کرنا ہے۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ امتحان لے رہا ہے، اس میں بھی ہمیں یہ صبر اپنے اندر رکھنا ہے۔ ہم سب لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے کبھی نہ کبھی۔ تو یہ سارے حالات میں یہ صبر کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ایک اور چیز، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاپرواہی کرنا، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کوشش نہ کرنا، صبر کا مطلب ہے کہ اپنے بس میں جو ہے وہ پورا کرنا اور باقی یقین اللہ کے اوپر چھوڑنا۔ تو اس صبر کے سوٹ کیس کو بھی اپنے ساتھ یہاں پر رکھا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہ جو بھی حج پر جا رہے ہیں، وہ ہر لمحے پر، ہر قدم پر وہ صدقہ دیتے چلیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقے سے کوئی کمی نہیں ہوتی، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، اور ہم نے دیکھا، یہ ہمارا تجربہ بھی رہا ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے آسانیاں ہو جاتی ہیں اس پورے سفر میں جن کی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی آسانیاں اتنی ساری ہو جاتی ہیں کہ بالکل لگتا ہے کہ جیسے کسی خدا کے فرشتے نے، کسی خدا کا فرشتہ کوئی آگے ہماری مدد کرنے کی۔ تو صدقہ دینا یہاں پر بھی ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے حالات میں زیادہ تر جب ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بلاؤں سے بچائیں، جب صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلاؤں سے بچاتا ہے، تو کیوں نہیں ہم آج بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ دیں گے، چھوٹا ہی صحیح۔ یاد رکھیے ایک اور چیز، ہم وزن کی بات کر رہے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو محبوب وہ عمل ہے جو تھوڑا سا مقدار میں ہو، تھوڑی سی کوانٹٹی میں ہو، لیکن مسلسل ہو، کنٹینیوس ہو، ریگولر ہو۔ تھوڑا سا چھوٹا سا صدقہ ہر دن دینا شروع کر دیں۔ ابھی بھی اسی معابد سے ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، سر سختی اکیڈمی کے بارے میں آپ شاید جانتے ہو، ہماری ایک اور ادارہ ہے سر سختی فاؤنڈیشن، جس کے تحت ہم فلاحی کام کرتے ہیں، اور جس کی ہماری ایک میسج ہے، ہمارے ایک ٹیگ لائن ہے کہ بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس، کہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے چلیں، صرف اندھیرے کو کوسنے سے، ظلمت کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے تحت ہم نے شروع کیا تھا، ہمارے کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل چھوٹے نیک اعمال کرتے رہے، صدقہ دیتے رہیں، کیا کریں ہم؟ تو ہم نے ایک اس کے لیے پلانس شروع کیا تھا، جس کا ہم نے ایک ڈیلی چیریٹی سسٹم بنایا تھا، جس کا نام ہم نے کہا تھا روزانہ آن لائن سبسکرپشن، جس سے آپ ایک بار آن لائن سائن اپ کریں گے تو آپ کے ہر مہینے یا ہر 3 مہینے یا ہر 6 مہینے میں ایک اماؤنٹ آپ کی طرف سے ڈونیٹ ہوگا۔ اس کا لنک یہ ہے، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ یا کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو تو اس پر آپ اپنا فارم بھر دیں گے، انشاءاللہ آپ سے ہم رابطہ کریں۔ ایک اور ہم نے شروعات کی کلکتہ کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، کہ آپ اپنے گھروں میں ایک صدقہ باکس رکھیے، اور اپنے دکانوں میں ایک ڈونیشن باکس رکھیے، کہ جو بھی ہو اگر دن میں آپ کو صدقہ نکالنا ہے تو اس میں ڈال دیں۔
اور کسی ایک وقت پر اس کو خالی کر دیا مہینے میں ایک بار اور لوگوں کو دے دیا. اسی طرح سے دکانوں میں آپ نے رکھا تاکہ دکانوں پر بھی جو لوگ آئیں وہ بھی اس میں صدقہ دے سکے, ڈونیشن دے سکے. ان سب چیزوں سے یقین مانیے کوئی کمی نہیں ہوتی. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے دیا یا ہم دیں گے وہ سب اسی کا دیا ہوا. تو کہتے ہیں نا کہ میں نے حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا, ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے جو اللہ نے دیا اس میں سے دوسروں کو دے دیں. تو اس کے لیے بھی اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اور کلکتہ میں اگر آپ ہوں تو آپ اس لنک پر جا سکتے ہیں bit.ly/TSSF-box. آپ یہاں پر اگر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم دیں گے. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صدقہ باکس سے آپ TSSF کو ہی دے پیسہ, آپ یہ اپنے گھر پر رکھیں, آپ اس میں جمع کریں, خود کھولیں, ہر مہینے میں ایک بار کہیں پر کسی کو دے دیں. یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی, ایک ترغیب دلانے کی طریقہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو یہ ضرور ہم مہیا کریں. ہم ایک اور چیز وہاں پہ شروع کرتے پہلے احرام سے اور جو میقات ہیں ان ساری چیزوں سے, اس میں سے کچھ چیزیں میں اٹھا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کی ہم آج بھی تشریح اپنے حساب سے یہاں پر کوشش کریں. سب سے پہلی چیز احرام. ہم احرام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ احرام کیا ہے. احرام یوں تو ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو یہ بچہ جیسے یہاں پر فوٹو میں پہنے ہوئے ہیں یا کوئی شخص پہنا ہوا, لیکن اصل میں احرام یہ صرف کپڑے نہیں ہیں. احرام اس حالت کو کہتے ہیں جب آپ احرام پہن کر کے اور کچھ مخصوص اعمال کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ احرام کی حالت میں آتے ہیں. اور احرام کی حالت میں آنے کے بعد جو کنڈیشنز احرام کے وہ آپ کے اوپر آتے ہیں, صرف کپڑے پہننے سے نہیں. کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر احرام ہم نے پہنا پھر ہم نے احرام اتار کر کے دوسرا پہنا تو کیا ہمارا احرام ٹوٹ گیا, یا ہمارا احرام کے لیے کوئی ہمیں قربانی دینی ہوگی یا کوئی اس کا جانہ دینا ہوگا. تو ہم نے کہا کچھ نہیں دینا ہوگا, کیونکہ احرام یہ کپڑا ضرور ہے لیکن یہ کپڑا کامل احرام نہیں, صرف کپڑا ہے. پورا احرام آپ کی حالت ہے اور وہ تب تک نہیں ٹوٹتی جب تک کوئی آپ ایسا کام کر لو جو کہ اس میں منع ہو, اور اگر وہ ہو جائے تو آپ کو غلطی کا کفارہ دینا پڑے گا یا فدیہ دینا پڑے گا. تو یہ چیز ہمارے لیے بھی آج بڑی ریلیونٹ ہے کہ احرام کے کپڑے اور احرام کی حالت میں فرق جس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے آج ہمارے باہری حلیہ اور باطینی حالات میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ ہم جب حج کے پروگرام میں بتاتے تھے کہ آپ سفر میں جائیے گا تو احرام پہن لیجئے گا لیکن تلبیہ نہ پڑھیے گا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, کیونکہ جب آپ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ احرام کی حالت میں ہو جاتے ہیں, اور اب آپ جب تک کہ وہ قربانی نہ کریں اور سارے اس کے احرام فالو نہ کریں تب تک آپ احرام کھول نہیں سکتے, یا آپ اپنے سر کے بال کو آپ نہ کریں, قصر کریں, حلق کریں, ان کے بعد آپ کھول نہیں سکتے. تو اس کی ساری کنڈیشنز آپ کے اوپر آ جائیں گی. تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ پلین پر چڑھیے, جب آپ میقات کے پاس پہنچ جائیں یا اس کے تھوڑا دور پہلے اناؤنسمنٹ ہوگی تب آپ پڑھیے گا, تاکہ آپ اس کے بعد احرام کی حالت میں آئیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی صورت میں تو آپ احرام پہنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے آپ کو احرام خاص کر کے پہننا پڑے. اسی طرح سے آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم سب شاید باہر سے ایک حلیہ بنائے ہوئے ہیں, باہر سے ایک دنیا بنائے ہوئے ہیں, باہر سے ایک لوگوں کے سامنے ایک اپنی شخصیت بنائے ہوئے ہیں, اندر سے ہم کیا ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا لوگ ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم بڑے نیک دینی پارسا ہیں, لیکن ہمارے اندر کا حال اللہ تو وہ دیکھتا ہے. احرام کی حالت اللہ کو پتہ ہے, اور اللہ کو جو پتہ ہے وہی معنی رکھتی ہے, دنیا کو جو پتہ ہے وہ فرق نہیں پڑتا. اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھتا ہے. تو احرام کی حالت اور احرام کی کیفیت اور احرام کے کپڑے, ان دونوں میں فرق کرنا بھی ہمیں ضروری ہے, اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں کہ احرام کی صرف کپڑے نہ پہنے, احرام کی حالت کو بھی اپنائیں. اب یہ دیکھیے ہمارا جو اگلا نقشہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حرم کا, اور حرم یہ ہمارے سب کی آرزو, ہمارے سب کی منزل. بچپن سے سنتے آئے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اسی طرف کعبے کی طرف, اور آنکھیں ترس جاتی ہے کب اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں. اور اس کا ہم جب شروعات کرتے ہیں تو ایک فضائی نقشہ بتاتے ہیں, اور اس کے سارے جو الگ الگ جگہ ہیں, صفا کہاں ہے, مروہ کہاں ہے, فہد گیٹ کہاں ہے, فلانا گیٹ کہاں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کتنی دور پر ہے, اور کعبہ کہاں پر ہے, یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں. یعنی کہ جو اپنے منزل مقصود ہے اس منزل مقصود کے ساری علم آپ کو پہلے حاصل کرنی چاہیے, ورنہ آپ جا کر کے وہاں کیا کریں گے, کیسے جائیں گے آپ, کون سے گیٹ سے جانا ہے, کون سا آپ کا آپ کی جو منزل ہے وہ کہاں ہے, کعبہ کس طرف ہے,
کہاں ہے صفا, کہاں ہے مروہ, یہ جب نقشہ آپ کے دماغ میں ہو جائے گا تو آپ کو ارکان کرنے میں, وہاں پر سارے اعمال کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کچھ ایسا ہی حال زندگی کا بھی ہے. زندگی میں بھی ہمیں کہاں جانا ہے, آخرت ہماری کیا منزل ہے, جنت ہمیں کیسے پہنچنا ہے, یہ ساری چیزوں کا جب تک ہمیں علم نہ ہو جائے تب تک ہم زندگی کیسے جی سکتے ہیں. آج ہم دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں, دنیا کے بارے میں اسکول اور بہت سارے ادارے ہیں جو ہمیں یہ چیز سکھا دیتے ہیں, لیکن افسوس کہ جو ہماری حقیقی منزل ہے, جو ہماری دائمی منزل ہے, جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے, اس کا جغرافیہ, اس کے بارے میں سمجھنا, اس کے سارے اعمال, اس کے سارے علم حاصل کرنا, یہ شاید ہم اپنے دھیان سے نہیں کر پاتے. تو ضروری ہے, اس سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ جتنا وہاں پر جانے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اتنا ہی دنیا کے بعد جو آخرت کی ہماری منزل ہے اس کے بارے میں بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم یہ علم آج حاصل نہیں کر سکتے؟ اگر ہم حج پر نہ گئے ہوں یا وہاں پر نہ ہو, اپنے گھروں پر کر سکتے ہیں. ہمارے اندر یہ جذبہ ہو, صرف دنیاوی تعلیم پر اتنا وقت نہ دے, اپنے بچوں کو اس کے لیے بھی تیار کرے کہ دینی تعلیم کا جذبہ اور محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو. شاید یہ سیکھ ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہم بتاتے ہیں کہ کتنی دوری ہے, کیا کیا کرنا ہے اور ساری چیزیں, یہ آپ کو وہاں پر. اس کے بعد ہم ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ حرم میں جب آپ جائیں گے تو بہت سارے دروازے ملیں گے, بہت سارے راستے ملیں گے, الگ الگ نمبر لکھے ہوئے ہیں. آپ کس راستے سے جائیے گا, جو آپ کے گھر کے سب سے نزدیک ہو, اس کا نمبر ضرور یاد رکھیے گا, اور اگر کھو جائیں تو واپس اس نمبر پر آ کر کے مل لیجیے گا. اسی طرح سے دین کی طرف جو راستے جاتے ہیں, ہمیں ان راستوں کو بھی پہچاننا ہے. کون سے ایسے اعمال ہیں. دیکھیے, صرف راستہ جاننا یا اس گیٹ کا نمبر کو یاد کر لینے سے آپ اس منزل پر نہیں پہنچ جائیں گے جب تک آپ اس راستے پر چلتے نہیں. علم حاصل کرنا ایک چیز ہے کہ کون سا گیٹ کہاں ہے, لیکن استعمال کرنا پڑے گا اس راستے کو, آپ کو چلنا پڑے گا, آپ کو وہاں پر اپنی محنت کرنی پڑے گی. اس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ دکھائے گا. یہی چیز دنیا کی بھی ہے, یہی چیز آخرت کی بھی. ہم لوگ سب دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, اور آخرت کے لیے اللہ کرے بہت محنت کرتے ہیں, لیکن اکثر کیا کہتے ہیں, اللہ تو بڑا رحم والا ہے, ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. ایک عالم صاحب کے میں نے سن رہا تھا, انہوں نے بہت اچھی بات کہی اس پر. کہتے اللہ بہت رحم والا ہے, تو خاص آخرت کے لیے تو رحم والا صرف نہیں ہے, وہ تو دنیا کے لیے بھی بڑا رحم والا ہے. تو آپ دنیا میں کیوں اتنی محنت کرتے ہیں اپنے معاش کے لیے, اپنی کمائی کے لیے, اپنی دنیا میں عزت اور نام بنانے کے لیے؟ آپ یہاں پر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیے, اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے, اللہ آپ کو دے دیں گے. جب ہم اتنی محنت یہاں کے لیے کرتے ہیں تو سوچیے ہمیں کتنی محنت وہاں کے لیے کرنی چاہیے, جو کہ دائمی ہے, جو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ راستے ہمیں پتہ ہو جائیں گے, علم سے ہمیں پہچان بھی ہو جائے گی راستوں کی, لیکن ان راستوں سے چلنا پڑے گا. اور جب بھی ہم کھو جائیں, جب بھی ہم بھٹک جائیں, تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا. سورہ عصر کے ان لوگوں کی طرح ہونا پڑے گا جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں, سچائی کی تلقین کریں, اچھائی کی تلقین کریں, اور صبر کی, پیشنس کی تلقین کریں. ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے راستوں میں. اور پھر ہم کہتے ہیں, جب آپ عمرہ کے لیے پہلی بار وہاں پہنچ رہے ہیں, یہ سب راستوں سے ہوتے ہوئے آپ مطاف کی طرف آئیں گے, اور آپ کی پہلی نظر کعبے پر پڑی. کعبے پر پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا, بھول گئے. سچ مچ میں جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ یہ اپنے تصور کر لیں, جب پہلی بار آپ کی نظر پڑی تھی کعبے. اور ہم کہتے ہیں کہ قول ہے کہ جو بھی کعبے کو پہلی نظر دیکھ کر کے جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو. تو ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے وہاں پر. ایک دعا تو ضرور یہ ہے کہ میری اس کے بعد جتنی جائز دعائیں ہوں وہ ساری قبول ہوں. اور ایک اور مقبول دعا ہے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے مجھے جنت میں داخل کرنا. یہ دعائیں ہم آج بھی مانگ سکتے ہیں, بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. آپ یقین مانیے, حج میں, عمرہ میں, طواف میں کئی دعائیں ملیں گی, دعاؤں کی کتابیں ملیں گی. آپ لوگ اگر حج جانے والے ارادہ کر رکھے تھے تو آپ لوگوں نے ان کتابوں کو لیا بھی ہوگا, اور اس کتابوں کے دعاؤں کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا. ان دعاؤں کے معنوں کو بھی پڑھنا شروع کر دیجیے. ایسے ایسے دعاؤں کے معنی ہیں وہاں پر جن کو پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بزرگوں کے قدموں پر چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی دعاؤں کو دہرائیے,
مجھے یاد ہے ایک طواف کی دعا میں یہاں تک ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے ہر وہ چیز کا سوال کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا، اور ہر اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس سے اچھی دعا ہو سکتی ہے؟ جب آپ حرم میں داخل ہو رہے ہوں تو وہاں دعا ہے کہ اللہ ہم تمہارے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، بس تو مجھ پر حرام کر دے، میرے گوشت پر، میرے بدن پر، میرے ہر حصے پر دوزخ کی آگ کو حرام کرنا۔ یہ طریقہ دعا کرنے کا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بہرکیف ہم اب کعبے کے سامنے تو نہیں ہوں گے اس سال، بہت کم لوگ، بہت محدود لوگ ہوں گے۔ کعبے کا ویران وہ مطاف کو دیکھ کر کے کس طرح دل کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن اللہ کی جو مرضی، ہمیں اس کی مرضی پر اپنا سر خم کرنا ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ لیکن کیا اللہ، جس طرح سے مولانا علی رضا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ کیفیت آپ یہاں پر بھی تیار کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نزدیکی میں، اللہ سے ہم نزدیک ہو کر، اللہ سے یکجہتی کے ساتھ فلی ایک دم انوالوڈ ہو کر کے اللہ کو اپنے دلوں میں بسا کر کے، اور اس طرح سے ہم دعا کریں کہ ہم جہاں سے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ اس کا ایک مجرب نسخہ، ایک ایکسپیرینس وے آپ کو بتاتا ہوں۔ تہجد کے لیے اٹھنا شروع کریں۔ تہجد کی نماز، آج کل جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ اگر 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ تہجد کی نماز ادا کر سکتے۔ تہجد کی نماز بس ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے لیے خاص ان کے سامنے حاضر ہو کر کے کچھ مانگنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تہجد میں تو وہ ایسا ایک تیر ہے جو اپنے نشانے پر ضرور جا کر کے لگتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم چیز کی خواہش کرتے ہو اور تہجد میں اٹھ کر کے اس کے لیے دعا نہیں کرتے تب تم جھوٹے ہو، تم اصل میں اس کی خواہش ہی نہیں کرتے۔ سوچئے اس حالت میں کہ ہماری دعا کو قبول ہونے کی جو گھڑیاں ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ روز ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن آف کورس کعبے کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، وہاں دعا کرنا، اس کا کوئی بدل نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو دور کرے اور ہم سب کو وہاں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہم یہاں پر یہ کیفیات کو تیار اپنے دلوں میں کر سکتے ہیں؟ مجھے یاد آتا ہے شب قدر کے بارے میں ایک بزرگ سے پوچھا گیا، کئی نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا، حضور شب قدر کی نشانی کون سی ہے؟ 5 طاق راتیں ہیں، اس میں کون سی رات شب قدر کی ہوگی؟ تو ان بزرگ نے فارسی میں ایک جواب دیا، وہ مقولہ کچھ اس طرح سے تھا کہ چہ پرسش بمن از شب قدر نشانی، کہ کیا پوچھتے ہو تم مجھ سے شب قدر کی نشانی، ہر شب شب قدر است گر قدر دانی، ہر رات قدر کی رات ہے، شب قدر ہے اگر تم اس کا قدر جانو۔ یہ رات ہر رات ہمارے پاس آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اس وقت میں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے کچھ اور مجھ سے۔ یہ کیفیت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اللہ سے خلوص کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، بالکل یکتانیت کے ساتھ اللہ سے ہم دعا کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو اسی طرح قبول کرے جس طرح کعبے پر پہلی نظر پڑنے پر ہوتی ہے۔ کعبے کا ایک خاص حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حجر اسود، اور یہ حجر اسود وہ جگہ ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ کعبہ پورا متبرک، لیکن حجر اسود اس کا سب سے متبرک حصہ۔ اس کو لوگ چومتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے چوما۔ اگر چوم نہیں سکتے تو دور سے ہی لوگ اشارے سے ہاتھ لگاتے ہیں، استلام کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بغیر اس کو تکبیر یا سلام کیے ہوئے آپ اپنے طواف کی نہ شروعات کر سکتے ہیں اور نہ ایک چکر ختم ہونے کے بعد دوسرا چکر شروع کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کعبہ تو پورا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی حرمت کچھ خاص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے لایا ہوا ایک پتھر تھا، اور اس پتھر کی روشنی جتنی دور تک گئی اتنا دور حرم کہلایا، اور یہ پتھر وہاں نصب ہوا تھا، اور اس کے بعد لوگوں کے گناہوں کو لیتے لیتے اس کا رنگ الگ ہو گیا، حجر اسود یعنی کالا پتھر بن گیا۔ اگر اللہ کی رضا کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی ساری رضا کے بیچ میں اگر اس حجر اسود کی ہم کوشش کریں کہ کہاں پر ہے وہ چیز،
تو میں کہوں گا کہ خدمت خلق میں. اگر آج ہم اللہ کے اس کعبے کی طواف نہیں کر سکتے، اگر ہم آج اس حجر اسود کو نہیں چوم سکتے، اگر آج ہم اس حجر اسود کو دور سے بھی استلام نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ کی اس رضا کے لیے کیا اللہ کے چہیتا طریقے سے بندوں کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کسی بزرگ کا قول یہی تھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست. اگر اللہ کے راستے میں تمہیں چلنا ہے تو یاد رکھ لو کہ خدمت خلق کے سوا، لوگوں کی خدمت کرنے کے سوا اس کا کوئی راستہ نہیں. اپنے دلوں کے کعبہ کو حجر اسود یعنی کہ لوگوں کے خدمت خلق کے حجر اسود سے منور کرے، روشن کرے، سجا دے. حجر اسود بہت ہی متبرک جگہ، بہت ہی متبرک چیز ہے. اسی طرح سے اپنے دل میں آپ نے سوچا کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عبادت بتائی ہیں، مثال کے طور پر روزہ رکھنا، اگر آپ روزہ کوئی وجہ سے بیمار ہیں یا سفر پر ہیں یا کوئی ایسی وجہ، اس کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ پائیں اور پھر کبھی نہ رکھ پائیں، تو اس کا کفارہ جو دینا ہے وہ کیا ہے؟ اب روزہ تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کا جب کفارہ دینا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اتنے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو. گو کہ میرے بندوں کو تم نے خوش کیا تو میرا حق بھی ادا ہو جائے. لیکن پھر ایک اور چیز ہے کہ بندوں کا حق اگر تم نے مار دیا تو میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ معاف نہیں کرے. یہ اصول ہے اللہ. لیکن آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ سارے بندوں کو ہم حق مار کر، ان کے تکلیفیں دے کر اللہ کو راضی کر لیں، بس ہمارا کام ہو جائے. یاد رکھیے، طریقت بجز خدمت خلق نیست. جب لوگوں کی خدمت کرتے ہو تو سب سے پہلی چیز اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے. دوسری چیز اپنی دی ہوئی چیزوں کا شکر اور قدر اپنے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو آپ بھی کوشش کریں. روزہ لے لیجیے، ایسا میں نے مثال دی. حج میں لے لیجیے، اگر حج پر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو کیا ہے، کچھ پیسے صدقہ کر لو، اس کا کفارہ ہو گیا. اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو ایک قربانی کر لو، اس کا کفارہ ہو گیا. تو وہ قربانی کس کو مل رہی ہے، وہ پیسہ کس کو مل رہا ہے جو آپ نے صدقہ کیا؟ وہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق کو مل رہی ہیں، خدمت خلق میں جا رہی ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کی کمیوں کو معاف فرما رہے ہیں. تو اپنے دلوں میں حجر اسود خدمت خلق کا لگائیے تاکہ اللہ کی محبت آپ کو اور زیادہ ملے. اور ہم ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اگر حجر اسود دیکھنے میں تکلیف ہو تو آپ ایک نشانی دیکھیے گا، اس کے ٹھیک سامنے طرف ایک ٹیوب لائٹ جلتی ہے، ایک لائٹ جلتی ہے جو کہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے، جس سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کی ڈائریکشن کیا، اس کا لائن کیا. ہم کہتے ہیں کہ اگر خدمت خلق کر رہے ہو تو لوگوں کی مسکراہٹیں ڈھونڈو، لوگوں کے شکر ڈھونڈو کہ وہ کب تمہیں شکر کرتے ہیں. یہ وہ ٹیوب لائٹ ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خدمت خلق کا وہ حجر اسود آ چکا ہے. تمہارے دل میں جب وہ سکون پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں جب تسکین معلوم ہو جائے، تمہیں جب ایسا لگے کہ میرے سامنے آنے والے تکالیف اپنے آپ چھٹ جاتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پرابلم آتا ہے تو اپنے آپ اس کا حل بھی سامنے مل جاتا ہے، یہ آپ کے لیے ٹیوب لائٹ ہے، وہ سگنل ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ محبت، وہ شکر، وہ خدمت کا جذبہ نصب ہو. ہمارے ممبران سیر سختی فاؤنڈیشن کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوشیاں بانٹیں، ہم مسکراہٹیں بانٹیں. ہر اتوار کو ہمارے لوگ نکلتے ہیں اور راستوں میں جا کر کے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، جو غریب لوگ جو راستے پہ رہ رہے. بہت زیادہ نہیں. کھانا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیگ بنا کر کے لے کے جانا ہے، صرف کچھ روٹی، ایک فروٹ، بس اتنا ہی. اور آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی خوشی، اس طرح کی مسکراہٹ لوگوں کے چہروں پر دیکھتے ہیں. یہ انڈیپینڈنس ڈے کا دن تھا، وہاں پر گئے، سب کو جھنڈے دیے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ ان کو لے کر کے گئے ہوئے ہیں، اور کتنی خوشی سب کے چہروں پر آ رہی ہے. کیا یہ خوشی ہم اپنے اور لوگوں کے چہروں میں دیکھ سکتے ہیں؟ شاید اس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ دیکھیے ایک اور ہمارا پروجیکٹس ہے. ہمارے سارے جو ہمارے ممبران ہیں وہ اس طرح کے پروجیکٹس کرتے ہیں. ہمارا اصل مقصد وہی ہے کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹنا. اور یہ مدرسہ کے کچھ بچے ہیں جہاں پر ہمارے ممبران گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کیے، ان کا وقت دل بہلایا، اور پھر انہیں یہاں تک کہ وکٹوریا میموریل بھی لے گئے تھے دکھانے کے لیے. الحمدللہ یہ ہماری ایک چیپٹر ہے TSSF کولکاتہ میں جو کہ یہ پروجیکٹس کر رہی ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز پر جو ہم اپنے اس میں حج کے پروگرام میں بتاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حتیم. حتیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج یہ کعبہ کے باہر میں ایک ایسا ایک سیمی سرکل ٹائپ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے.
اس کے باہر ہی طواف ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ باہر طواف کر رہے ہیں اور اندر میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ہم اس کی بھی ضرورت بتاتے ہیں. کیا ہے یہ حتیم؟ حتیم دراصل میں کعبے کا حصہ تھا. پہلے زمانے میں جب اسے بنایا گیا تھا، حالانکہ لوگ اس وقت بھی کئی خداؤں کو مانتے تھے اور بہت ساری غلطیاں کرتے تھے، لیکن تب بھی ان کے من میں اتنی عقیدت تھی کہ وہ ارادہ کرتے تھے کہ کعبے کو ہم کوئی بھی حرام کے پیسے سے نہیں بنائیں گے، صرف جو اس میں اچھا پیسہ ہوگا، صاف پیسہ ہوگا، حلال پیسہ ہوگا، اسی کو ہم ڈالیں گے. تو اس وقت جب اس وقت کے لوگ بنا رہے تھے تو جتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا اتنا ہی تھا کہ کعبہ جتنا آج شکل دکھائی دے رہی ہے اتنا ہی بن سکے. جتنا یہ حصہ رہ گیا ہے حتیم کا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس کو بھی کعبے میں شامل کر کے بنا لیا جائے. آپ سوچئے اس بات. اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی منشا تھی کہ اتنا حصہ کھلا رہے. کیوں کھلا رہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ کرے اللہ آپ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے. آپ مان لیجئے کہ حج کے لیے پہنچ جائیں اور آپ کا ارادہ ہو کہ میں کعبہ شریف کے اندر جا کر کے نماز پڑھوں، تو کیا آپ کو ان سنہری دروازے کو کھول کر کے اندر جا کر کے نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. بہت مشکل ہے. انلیس آپ کوئی بادشاہ ہوں، آپ بہت بڑے کوئی منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں، کوئی اس طرح کی آپ کی حیثیت نہ ہو، تب تک آپ کو مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کہ آپ کو وہاں پر اندر جانے کا موقع ملے. تو ہم غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کعبے کے اندر جا کر کے نماز پڑھنے کی سعادت ہم کیسے حاصل کریں؟ حتیم میں جا کر. جو بھی شخص حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر کوئی پڑھ سکتا ہے جب وقت یہاں جگہ خالی ہو، تو آپ کو وہ سعادت ملے گی کہ کعبے کے اندر سے آپ جیسے نماز پڑھیں. سوچئے اللہ کی مصلحت، اللہ کی منشا. آج ہم کئی چیزوں پر بے صبر ہو جاتے ہیں، ابھی کے حالات پر کبھی کبھی بے صبر ہو جاتے ہیں کہ کیا منشا ہے اللہ کی. اللہ جانتے ہیں کیا ان کی منشا ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا، یہ ہمارا کام. اور یہاں پر بھی دیکھیے جو حدود بن گیا ہے کعبے کا، طواف اس کے باہر سے ہی کرنا، یعنی کہ اللہ کے اب جو حدود بنا دیے ہیں اس کے باہر سے ہی کرنے سے آپ کا طواف ہوگا. اگر آپ نے حتیم کے اندر سے کر لیا گھوم کر کے تو آپ کا طواف پورا نہیں ہوگا. اور حتیم کے بارے میں اب حتیم سے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ارکان ہوتے ہیں عمرہ میں وہ ہوتے ہیں صلاح ایٹ مقام ابراہیم. آپ لوگوں کو اس کا واقعہ یاد ہی ہوگا، سنا ہی ہوگا، بلکہ آپ لوگ قرآن شریف میں ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر کے کعبے کی دیوار کو بنا رہے تھے اور اس وقت پر دعا کر رہے تھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جا کر کے لوگوں کو بلائیے حج کے لیے، اور اس وقت کوئی نہیں ہوتا وہاں پر، لیکن وہ اپنی آواز سے سب کو بلاتے ہیں، اور دیکھیے آج تک لوگ وہاں پہنچ گئے. تو ایسے بزرگ لوگوں کی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. اور جو قدم، یعنی کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے تھے اور جس پتھر کی وجہ سے وہ اس دیوار کو بنا پائے تھے، اسے مقام ابراہیم کے نام سے وہاں پر آج تک محفوظ کر دیا گیا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسے عبادت کی جگہ بناؤ، اسے مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ. اور اسی لیے اس کے بعد میں طواف کے بعد میں یا مقام ابراہیم پر جا کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. ہمیں اس سے کیا چیز سیکھنی ہے؟ بڑوں کے نقش قدم پر چلنا، ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو گامزن رکھنا. قرآن میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام دیے، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے. تو بڑوں کے، بزرگوں کے حالات سے اپنی زندگی کو سیکھنا. کئی بار ایسا لگتا ہے کہ شاید پہلے زمانے کے لوگ اتنا نہیں سمجھ پائے جتنا ہم سمجھ پا رہے ہیں. اکثر ہم لوگ 5-5 10 سال میڈیسن پڑھتے ہیں، لاء پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم شاید کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن اپنی ٹیچر سے تو کم ہی جانتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دین کے بارے میں چند پتلی پتلی کتابیں پڑھنے کے بعد ہمارا یہ تبصرہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے جتنے لوگوں نے بھی دین سمجھا ہے وہ سب غلط. آپ اتنا وقت پہلے صرف کیجئے، اتنے حالات اپنے اندر بنائیے، اتنا اپنے دل کو تیار کیجئے، پھر آپ سمجھیے گا انہوں نے کس طرح سے دین کو سمجھا. خیر، اس سے ہم یہ مقصد لے سکتے ہیں کہ کم سے کم ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کو، اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو
نبیوں کی زندگیوں کو، صدیقان کی زندگیوں کو، شہداء کی زندگیوں کو سیکھیں، ان کی زندگیوں سے ہم اپنی زندگی کو پھر سے سنواریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان کی سوانح، ان کی بایوگرافیز کو ہم سیکھیں، سمجھیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ ہم کہتے ہیں کہ ملتزم کر کے ایک جگہ ہے، ملتزم۔ اور ملتزم کہاں پر ہے؟ جہاں پر مثال کے طور پر جو حجر اسود اور باب کعبہ ہے، یعنی کہ جو گیٹ ہے کعبہ کا، اس کے اور ملتزم، اس کے اور حجر اسود کے بیچ میں، اگر ہم باب کعبہ کو لیں کہ اللہ کی رضا کا راستہ، اور حجر اسود جیسا ہم نے کہا خدمت خلق، تو خدمت خلق سے اللہ کی رضا پر پہنچنے کا یہ شارٹ کٹ ہے جو کہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یہ جگہ بہت ہی مقبول جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر جا کر کے دعا خاص کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جگہ دعا قبول ہونے کی ہے۔ وہ یہاں پر جا کر کے چمٹ جاتے تھے، لپٹ جاتے تھے، اپنے رخسار کو، اپنے گالوں کو اس سے چمٹا دیتے تھے، اس سے چپکا دیتے تھے اور دعا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاتے تھے۔ اگر ہم بھی خدمت خلق کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کا راستہ ڈھونڈیں گے تو شاید یہ چھوٹا سا راستہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو ہے ملتزم کی جگہ ہے، جسے ہم آج اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم خدمت خلق سے کر سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے بتانا چاہے، ہمارے کچھ ممبران کیا کر رہے ہیں سر سختی فاؤنڈیشن میں۔ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے ہمارے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کچن بنایا ہوا ہے، امفان سلنڈر، امفان سائیکلون میں جو ہوا وہاں پر ہمارے لوگوں نے وہاں پر کوشش کی ہے ان کو پہنچانے کی، ریلیف، ترپال، کھانا، یہ ساری چیزیں پہنچائی گئی الحمدللہ۔ اور ابھی بہت ریسنٹلی ہم نے آکسیجن سلنڈرز کے لیے بھی شروع کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نمبر، یہ اسکرین رک نہیں رہا ہے بٹ اگر آپ چاہیں میں نمبر آپ کو آخر میں دے دوں گا، اگر کسی کو بھی کلکتہ میں ضرورت ہو آکسیجن سلنڈر کی تو آپ ہماری طرف آ سکتے ہیں۔ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں، ہمارے ممبران یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چھوٹا سا راستہ اللہ کو بہت مقبول ہے، جس کو وہاں پر ملتزم کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم تشبیہاً اسے سوچ سکتے ہیں کہ بندوں کے دل جوئی سے بندوں کو خوشی پہنچا کر اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ زمزم میں جا کر کے آپ پیجئے اور اس کے بعد میں دعا کیجئے۔ تو زمزم بھی اللہ کا بے شک ایک کرشمہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر بچے ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو کوشش بی بی حاجرہ نے کی اس کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے، لیکن اللہ کا یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں جہاں پر رگڑ رہے تھے ریگستان کے اندر سے پانی نکل جاتا ہے، اور یہ پانی ایسا ویسا پانی نہیں ہے، پانی اتنا نکلتا ہے کہ بی بی حاجرہ اسے کہتی ہیں زم زم رک رک، ورنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت کہ پانی آج بھی وہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا مسلمانوں کا ساری دنیا میں جہاں وہ پانی نہیں ملتا۔ تو کیا یہ پانی ہر گھر نہیں پہنچ گیا؟ لیکن یہ زمزم کی خصوصیت ہے کہ اللہ جہاں سے چاہے ایسے ایسے راستے نکال دے گا، بس یقین ہونا چاہیے، ایک کیفیت ہونی چاہیے، ایک کوشش ہونی چاہیے، اور پھر اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اس پانی کو جب ہم پیتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں، ادبن ہم کعبے کی طرف منہ کر کے پیتے ہیں، اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم سے جو بھی ارادہ کر کے پیو گے یہ وہی ہو جائے، جو بھی ارادہ کر کے پیو گے، تم دوا ارادہ کر کے پیو گے یہ دوا ہو جائے۔ اکثر ہمارے لوگ جو بھی ابھی وبا میں ہیں یا تکلیف میں ہیں یا بیماری میں ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ زمزم کا استعمال کریں، یہ نیت کر کے پئیں کہ جس چیز کی آج تک دنیا میں دوا نہیں ملی ہے، جس سے ساری دنیا ابھی بھی جوجھ رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس پانی میں وہ کیفیت عطا فرما، اس پانی میں وہ اثر عطا فرما کہ یہ وہ دوا کا کام کر جائے۔ اگر اللہ چاہے، اللہ کی مرضی ہو تو اللہ ایسا کر سکتے۔ تو اس میں جو دعا ہے وہ دعا بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دے۔ میں اس لیے یہ چیزیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں مخصوص نہیں ہیں وہاں کے لیے، کہیں پر بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ علم جو ہے وہ نفع دینے والا ہی حاصل کرنا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارا نیت، ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنا نام کریں، اس سے ہم پیسے کمائیں، اس سے لوگوں میں مقبول ہو جائیں، تو یہ تو دنیاوی ہو گیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو دنیاوی۔ لیکن اگر ہم ڈاکٹر بنتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں ہر مہینے میں یا ہر ہفتے میں اتنے فری آپریشنز کروں گا غریبوں کے،
تو شاید یہ میرا نیت اسے دینی عمل بنا دے، دینی علم بنا دے۔ تو اصل فرق یہ جو علم کا ہے وہ نافع اور غیر نافع، نفع دینے والا اور غیر نفع دینے والا ہے، نہ کہ جس طرح سے ہم سوچتے ہیں۔ وَرِزْقًا وَاسِعًا، اور وسیع رزق کا، وسیع رزق کا میں نے بہت زیادہ رزق کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وسعت عدد میں نہیں ہے، شمار میں نہیں ہے، نمبرز میں نہیں ہے، وسعت تو برکت میں ہے۔ اگر آپ تھوڑے پر خوش ہو جاتے ہو تو اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس میں آپ کو کفایت میں آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے، آپ کو بہت زیادہ میں اس سے سمجھیے وسعت محسوس ہوتی ہے۔ وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، اور بھی ہر قسم کی بیماری سے میں شفا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، خاص کر کے جو لوگ بیمار ہیں یا کوئی ایسی طبیعت کی حال ہے، وہ ضرور زمزم کو اس نیت سے پئیں کہ اس میں ہر بیماری کی دعا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کی دعا ہے۔ ہمیں اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ اگر ہم اس کا استعمال کریں تو کیا بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے یا ہمیں اس سے علاج عطا فرمائے۔ اس کے بعد صحیح کرنا ہے صفا اور مروہ کے بیچ، یہ بھی اسی زمزم سے جڑا ہوا ہے۔ آپ لوگ سب نے یہ واقعہ سنا۔ آج جیسے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یا جیسے اگر آپ جائیں یا گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماربل کے زمین بنے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، لائٹس ہیں، ویل چیئرز ہیں۔ یہ حالات تو نہیں تھے۔ ایک پتھریلی زمین تھی پہاڑ کی صفا اور ایک مروہ کے بیچ، اور بی بی ہاجرہ جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ تڑپتی ہوئی ان دونوں کے بیچ دوڑ رہی کیونکہ ان کا بیٹا جو کہ بالکل نوشیر چھوٹا سا بچہ بالکل اکیلے مٹی کے بیچ میں پڑا ہوا پیاس سے تڑپ رہا ہے پانی کے لیے۔ اس حالت میں انہوں نے جس طرح سے کوشش کی، جس طرح سے محنت کی، اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں، یہاں سے دوڑ کر اس پہاڑ کے اوپر جا رہی ہیں، اور بیچ میں دیکھ رہی ہیں کہ کوئی جانور نہ آ کے میرے بچے کو کھا لے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محبوب رکھا کہ قیامت تک ہر شخص کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کو ان کی سنت پر چلنے کو ضروری قرار دیا۔ یہ صحیح کرنا، یہ کوشش کرنا، یہ دوڑنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، تم اپنے بڑوں کے نام لیتے ہو تو تھے تو وہ تمہارے آبا و اجداد ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے منتظر فردا۔ کل کا انتظار کر رہے ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے۔ کوشش اور صحیح کہاں گئی؟ بی بی ہاجرہ کی سنت، اور یہی سنت ہم سب کو وہاں پر زندہ کرنی ہے۔ یہی سنت آج ہمیں اپنی زندگی میں واپس زندہ کرنی ہے۔ اور اس کی ایک اور پہلو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بی بی ہاجرہ نے کیا تھا، یہ ساری ایک پیرنٹنگ کی رول تھی۔ یاد رکھیے اس بات کو، وہ کوئی پروفیشنل رول نہیں پلے کر رہی تھی، وہ کوئی بہت بڑی عہدے پر یا بہت بڑی کمپنی میں کام نہیں کر رہی تھی، وہ صرف اپنے ایک بچے کے خیال کا خیال رکھ رہی تھی، اس کی صحیح غذا کے لیے کوشش کر رہی تھی، محنت کر رہی تھی، اور اس محنت کی وجہ سے ان کے اتنے درجات ہیں کہ ان کی سنت پر آج تک ہم سب کو کرنا ہے۔ یقین مانیے آپ کی اور ہماری جو ذمہ داری ہے، جو بچوں کی تربیت کی ہے، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جس پر اجر بھی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ دیں گے اگر ہم صحیح طرح سے اس کو کر پائیں۔ تو میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل لوگ سوچتے ہیں، خاص کر کے ہماری بہنیں اور مائیں، کہ یہ ساری چیزیں ہمیں روکتی ہیں۔ اگر ہم بچوں کی پرورش کریں گے تو ہماری ترقی کیسے ہوگی، ہم کام کیسے کریں گے؟ یہ سارے خیالات، یہ اب چیزیں اپنی جگہ، لیکن یقین مانیے اگر آپ نے اچھی اولاد بنا دی تو وہ نہ صرف آپ کے لیے بہت بڑے درجات کی وجہ ہوں گی، بلکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی رہیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو تمہارے بچے جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، وہی ایک کچھ چیزوں میں سے جو کام آتی ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے۔ تو اس کے لیے صحیح کی نیت کو لے کر کے ہم دیکھیں کہ ہم کو ہر چیز میں پوری طرح سے کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں پیرنٹنگ پر، ماں بچوں کے اوپر بھی دھیان دینا ہے۔ میرے پاس بہت کچھ ہے، حج کے ارکان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حاضری ہے اس کے بارے میں ہے، میرے خیال سے کافی کم ہو جائے گا، تو میں تھوڑی جلدی سے آگے چل کر کے کر دوں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک اس کی سوچ کو تیار کر دیں، پھر آگے انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی قابل ہیں، آپ لوگ خود سوچ لیں گے۔ یہ عمرہ کے بارے میں تھا۔ اب ہم حج کے بارے میں آتے ہیں بہت جلدی۔ تو حج میں 4 مین جگہ ہوتے ہیں، ایک مکہ، ایک مینا، ایک مزدلفہ، ایک عرفہ، یہ ہم بتاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے سوچ لیں کہ ان 4 کو آپ اپنی زندگی کے 4 فیزز بھی مان سکتے ہیں، کہ ہماری زندگی کے بھی ایک راستہ ہوتا ہے، اس طرح سے ہم کو چلنا ہے۔
اور ان سب جگہوں میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں، یعنی کہ ہر قدم پر اللہ کے جو احکام ہے اس پر ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ پوری ہماری ایک زندگی کی جرنی ہے. اور ایک اور چیز ہم بتاتے ہیں کہ ان چاروں جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو صرف پوری طرح سے کرنا، بس یہی حج ہے. حج کا مطلب اصل میں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ حج کا مطلب ہے زیارت کرنا. حج کا مطلب ہے کوئی جگہ پر کسی چیز کو زیارت کرنے کی نیت سے سفر کرنا. اگر ہم اللہ کی طرف سفر کرنے کی نیت کر لیں اپنے دلوں میں بھی، تو آف کورس یہ وہ حج تو نہیں ہے جو حج کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم لغوی معنی میں، لٹرل میننگ میں اللہ کی زیارت کے لیے یا اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے جو کوشش کریں گے وہ اس سے کم بھی نہیں. تو یہ چیزیں 4 چیزیں تھیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. یہ حج کی جگہ ہے. سب سے پہلی جگہ ہے مینا، جہاں آپ جس طرح کے دیکھ رہے ہیں ٹینٹس لگی ہوئی رہتی ہیں اور سارا ایک شہر بس جاتا ہے. سارے لوگ اپنے اپنے جگہوں سے، مکہ میں ہوں، عزیزیہ میں ہوں، سب نکل کر کے آ کے یہاں کچھ دنوں کے لیے مسافر بن کے رہتے ہیں. آپ کے پاس جتنا سامان ہوتا ہے آپ سارا سامان وہاں چھوڑ کر کے ایک چھوٹا سا سوٹ کیس لے کر کے یہاں آتے ہیں اور یہاں پر کچھ دن 4-5 دن رہنے کے لیے آپ آتے ہیں. میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں ایک تشبیہ کرنے کے لیے، ایک اینالوجی دیکھنے کے لیے. یہ مینا ہمارا دنیا ہے، ہماری دنیا ہے. ہم اپنی اصل جگہ سکونت سے جو کہ اللہ کے نزدیک میں ہے، جو کہ ہم جہاں پر اللہ اپنے عالم ارواح میں ہم تھے، وہاں سے ہم کچھ دنوں کے لیے اس دنیا فانی میں آ گئے ہیں. مینا میں جس طرح سے 5 دن آپ رہتے ہیں، بس اسی طرح سے آپ وہاں پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ وہاں بزنس کرنا چالو کرتے ہیں، آپ وہاں پر اپنا سارا سامان لے کر کے جاتے ہیں. نہیں، جتنی ضرورت پڑے گی بس اتنی ہی لے کر کے جاتے ہیں. دنیا کو بھی کچھ اسی طرح سے سوچا جائے. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ دنیا میں پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بہت زیادہ پیسے سے نوازے، لیکن یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل میں اس پیسے کی محبت نہ دے. پانی جب تک جہاز کے باہر ہوتا ہے جہاز تیرتی ہے، پانی جب جہاز کے اندر آ جاتا ہے جہاز ڈوب جاتی ہے. جب پیسہ آپ کے باہر ہو ٹھیک ہے، لیکن پیسہ آپ کے دل میں جگہ کر دے تو پھر آپ کی دنیا داری ہو جاتی ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ مینا کو بس اس طرح سے سوچیں کہ ایک منتقل ہونے کا مقام ہے. بس اس جگہ ہم آئے ہیں، پھر یہاں سے کہیں جانا ہے. بس دنیا سے اس کی آپ نسبت کر کے دیکھ لیں. اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خاص کر کے آپ کچھ دن کے لیے یہاں، یہ بہت ٹیمپرری میکینزم ہے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے پاس سامان بھی زیادہ نہیں ہے، یہاں پر فیسیلیٹیز بھی اتنے نہیں ہیں. مثال کے طور پر جو ٹوائلٹ ہیں وہ بہت ہی محدود ہوں گے اور اکثر بڑے بڑے لائنوں میں آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا. اور ضروری ہے کہ آپ یہاں پر صبر کریں، کیونکہ یہاں پر الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے، الگ الگ زبان والے ہوں گے، سب ایک ہی چیز کے لیے آئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور اپنے آپ کو صبر کرنا. کیا پتہ اللہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کے حج کو قبول کرنا. میں کہوں گا یہ جذبے کو، اس پورے مینا میں یعنی کہ اس دنیا میں اپنے اندر رکھیے. دوسروں کو معاف کرنا شروع کیجئے، درگزر کرنا شروع کیجئے، دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کرنا شروع کیجئے. اور جو بھی تکالیف آئیں بس یہ سوچ کر کے اس کو ضبط کر لیجئے کہ کیا پتہ میرے اس ضبط کرنے کی وجہ سے، میرے اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے آخرت کو ثواب دے انشاءاللہ. اگر یہ صبر کا جذبہ ہم یہاں پیدا کر لے جو ہم مینا میں دکھاتے ہیں، تو شاید دنیا خود بہت ہی اچھی جگہ ہو جائے جہاں سے ہم اچھے اعمال کر کے آخرت کے لیے اپنی تیاری بنیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں مینا سے عرفات، 9 ذی الحج کو. آپ یہ سفر کا دیکھ رہے ہیں پورا نظارہ، ہر آدمی اپنے احرام میں ہے اور ہم عرفات میں جا رہے ہیں. عرفات ہی اصل دن ہے. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. وہ جگہ ہے غالباً جہاں پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اور اسی جگہ کا نام عرفات ہے. حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عرفات کی جگہ پر قیامت قائم ہوگی. تو عرفات اگر ہم جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کی تشبیہ اگر کریں تو شاید ہی ہماری دنیا سے آخرت تک جانے کا سفر ہے. دیکھیے آپ نظارہ کچھ ایسا ہی ہے. جس طرح کفن کے 2 کپڑے اوڑھ کر کے ہم سب جائیں گے، اسی طرح سب حاجی 2 کپڑے اوڑھ کر کے جا رہے ہیں عرفات کی. بس یہ سوچئے کہ اس دن ہماری عرفہ ہوگی یا نہیں. عرفہ یعنی پہچاننا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، قبر کے ان سوالوں کا جو ہم سے پوچھے جائیں گے. کرام کا ہمارے سے منکر نکیر جو سوالات پوچھیں گے ان کے بارے میں ہمارے زبان سے جواب نکلیں گے یا نہیں، تب معلوم پڑے گا کہ ہماری اصل عرفہ ہوئی یا نہیں اللہ کے ساتھ. ان فکروں سے، ان کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے.
اور اس کے بعد میں پھر عرفہ کے دن جو حج کا سب سے بڑا ارکان ہے وہاں پر ہمیں پہنچنا ہے اور وہاں پر عبادت کے لیے کھڑے ہونا، وہاں عبادت کرنی ہے۔ قیامت کے دن جس طرح یہ حالات ہوں گی جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بس ایسا ہی کچھ حالات ہمیں یہاں پر بھی دیکھنے ملتے ہیں۔ تکالیف ہیں یہاں، آرام نہیں، چھاؤں نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس دن معاف کر دے گا ہمیں تو آگے کے لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہماری حج قبول ہو گئی، ہم ایک ماں کے پیٹ سے جنمے ہوئے بالکل بھی معصوم دنیا میں واپس آ جائیں گے۔ بس ایسا ہی کچھ اس دن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمیں معاف فرما دے گا، لیکن اس کی تیاری آج سے کرنی ہے، اس کی تیاری آج سے کرنی ہے۔ اگر ہمیں عرفہ کے دن اتنا فکر ہے کہ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا، تو آج ہمیں اس آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے جس دن اللہ ہمیں معاف ضرور کرے گا۔ اسی لیے عرفہ کے دن یہاں پر بھی جب آپ ہوں 9 ذی الحجہ کو، یعنی کہ اگلے جمعہ کو، یہاں پر دیکھیے عرفہ کا دن جس شہر میں ہے، جس ملک میں آپ ہیں وہاں کا دیکھا جائے گا۔ تو اگر ہم لوگوں کے لیے ہندوستان میں جمعہ کے دن ہے تو جمعہ کے دن آپ بھی عصر اور مغرب کے بیچ میں ضرور دعا کریں، اس دن روزہ ضرور رکھیں۔ باقی سارے دن بھی آپ رکھیں ذو الحج کے، لیکن 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی یہ روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے جو بھی چھوٹے گناہ ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو آپ بھی اس دن میں ضرور کوشش کریں، ہر وقت کوشش کریں کہ ہم اپنی اس آخرت کی منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور یہ حالات ہیں اس دن جو ہم بتاتے ہیں کہ لوگ اس دن سب لوگ اپنی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، سب لوگ دعاؤں میں، صرف ایک فکر ہوتی ہے اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں عرفہ سے نکلتے ہیں مغرب کے بعد، لیکن ایک خاص کام کرتے ہیں۔ مغرب ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے مغرب کا، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اور وہاں سے ہم لوگ بغیر نماز پڑھے وہ سب نکل جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل دماغ کے خلاف ہے کہ وقت بھی ہے، آپ حالت میں بھی ہیں، آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن حکم ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ حج صرف ایک علم اور عمل کا نہیں، ایک عشق کا سفر بھی ہے، ایک عشق کا سفر بھی ہے۔ اور عشق کا مطلب ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب بندوں نے کیا ہے اور جیسے اللہ نے حکم دے دیا ہے بس ویسے ہی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول کے قدموں پر چلنا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح ہم یہاں پر مغرب کی نماز، اب یہاں سوچیں کہ ہم لوگ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کتنا چلتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کے نقش قدم پر پوری طرح اتر جائیں، یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ خیر، یہاں سے ہم نکلیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس رات کو ہم دونوں مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھیں گے، اور پھر اس رات کو مزدلفہ میں گزاریں گے۔ مزدلفہ میں گزارنے کا واقعہ میں خود اپنا بیان کرتا ہوں اکثر، کہ اس دن احساس یہ ہوا، جس دن راستوں پر سونا پڑ جاتا ہے نا، نہ کوئی خیمے ہیں نہ کچھ ہیں، اس دن محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے سارے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو شاید ہم سب زندگی بھر ایسے گزار سکتے، لیکن صرف ایک رات ہمیں وہ راستے پر جب رہنا پڑتا ہے، اکیلے رات بھر سونا ہے یا جاگنا ہے، گزارنا ہے کھلی جگہ میں، آسمان کے نیچے، ذوالحج مزدلفہ میں، احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اس رات کے لیے، اس مزدلفہ کے قیام کے بارے میں آج ہم خود سوچیں کہ ہمارے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر کتنا ضروری ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں زندگی بھر ایسے ہی رکھ سکتے، لیکن یہ ان کا رحم و کرم۔ تو مزدلفہ کی رات کو یاد اس طرح سے کریں، اور پھر اگلے دن جب آپ واپس جاتے ہیں، جب 10 ذی الحج ہے اور عید کی نماز نہیں ہوتی حاجیوں کے لیے، ان کے لیے کچھ اور ارکان ہوتے ہیں، جیسے مینا میں جا کے واپس انہیں رمی جمرات کرنا ہوتا ہے۔ کنکڑیں جو مزدلفہ سے انہوں نے اٹھائی ہیں اسے لا کر کے 7 کنکڑیں پھینکنی ہوتی ہیں الگ الگ شیاطین کو۔ یہ شیاطین کون ہیں؟ جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تھا یا کوشش کی تھی ان کو کہنے کی کہ تم مت جاؤ، تمہارے والد صاحب یعنی ابراہیم علیہ السلام تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بہت ہی ماڈل سن کا مثال وہاں پر دی تھی، اور بالکل کہا تھا کہ نہیں، میرے والد صاحب اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو مجھے قبول ہے، اور ان 3 جگہوں پر انہوں نے کنکر ماری تھی۔ یہ 3 وہ جمرات ہیں، چھوٹا، منجلا اور بڑا۔
اور یہاں پر حاجی بھی جا کر کے پتھر پھینکتے ہیں اسی چیز کے لیے. دیکھیے محبوبوں کے جو راستے ہیں، محبوبوں کے جو طریقے ہیں، ان کو اللہ کیسے زندہ رکھتے ہیں. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ جب یہاں پر جائیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم صرف اس شیطان کو مار رہے ہیں، لیکن اپنے اندر جو شیطان ہے اس کو بھی ضرور سوچیں. یہ چیز ہم یہاں بھی سوچیں. ہمارے اندر بھی کتنے سارے شیطان ہیں، ہمارے اندر کتنی ساری ایسی نیگیٹو کوالٹیز ہیں. مثال کے طور پر ہمارے اندر غصہ ہے، اس غصہ کو ہم کیسے کنکر مارے ختم کریں. ہمارے اندر حرص ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر نفرت ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم اپنے اندر سے کیسے نکالیں، اس پر سوچیں. اس بار شاید وہاں کے جمرات پر تو پتھر نہ مار پائیں، لیکن اپنے اندر کے جمرات پر تو پتھر مار سکتے ہیں. یہ وہ روح ہے جس کو ہم یہاں پر بھی زندہ رکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد قربانی ہے. قربانی انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر بھی کریں گے، لیکن قربانی کا اصل مقصد جو ہے، روح ہے قربانی، اسے اپنے اندر کرنا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم سنت ہے جس کو اللہ نے پھر سے زندہ رکھا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مقبولیت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی رضامندی کے لیے جو بھی اللہ چاہے اس کی قربانی ہمیں دینی ہے، اور یہ قربانی کی سنت کو بھی پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد میں پھر طواف زیارہ کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ پھر سے واپس آ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کریں. اور آپ یقین مانیے، میں خود اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، جب حاجی یہاں واپس آتے ہیں نا تو لگتا ہے کعبہ بالکل دوسرا ہو گیا، کعبہ بالکل نیا ہو گیا. آف کورس کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے ان دنوں میں، اس لیے شاید وہ نیا بھی لگتا ہے، لیکن شاید نیا اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ حاجیوں کی نظریں، حاجیوں کی زندگی، حاجیوں کی کیفیت بھی بدل گئی. اس لیے آج اگر ہم بھی اپنے اندر کے حالات اور کیفیات کو بدل دیں تو شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو چیز ہے وہ بالکل الگ طریقے سے دکھائی دے گی. اللہ کی نزدیکی ہمیں نصیب ہو جائے گی. اللہ کو ہم بالکل الگ طریقے سے دیکھ سکیں گے، محبت کر سکیں گے، اور ان کی نزدیکی اور ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں گے. ہم بہت چیزوں کے لیے کرتے ہیں نا، دنیاوی چیزوں کے لیے، کبھی آخرت کی چیزوں کے لیے بھی کر کے دیکھا جائے، کبھی اللہ کے لیے بھی کر کے دیکھا جائے انشاءاللہ. تو یہ طواف زیارہ کے بعد صرف ایک چیز جو ہم ہر سال بتاتے ہیں کہ بہت ساری ماڈرن کنوینئنسز آ گئی ہیں، میٹرو آ گئے ہیں، بہت ساری بسز ہیں، ایسکلیٹرز ہیں، بیسمنٹس ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز آ گئے ہیں، لیکن حج کے ارکان تو وہی ہیں. حج کے ارکان تو وہی ہیں کہ مزدلفہ میں جا کر کے رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رہنا ہے، عرفات میں عصر سے مغرب کے بیچ میں کھڑے، ظہر کے بعد سے مغرب تک کھڑے ہونا ہے، اور سارے ارکان جو بھی ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. تو گو ہماری زندگی میں جو بھی پروگریس، ڈیولپمنٹ اور ساری چیزیں آ جائیں، لیکن اصل چیزیں تو وہی رہ جاتی ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی ان چیزوں کو اتنا نہ امپورٹنس دیں کہ ہم اصل چیزوں کو بھول جائیں. یہ ہمارا میسج ہے، اور یہ ہماری زندگی میں آج بھی ضروری ہے، یاد رکھیں. میں اس پر اور کچھ نظارے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مدینہ کی طرف اور آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں مدینہ پہنچنے کا نظارہ. الحمدللہ مکہ شریف کی زیارت کے بعد آپ مدینہ شریف لائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور ان کے آرام کرنے کی جگہ پر آپ ان کے سامنے حاضر ہوں گے، سلام پیش کریں گے، اور ان سارے جگہوں کی زیارت کریں گے. مدینہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں ان کی فضائل کے بارے میں. میں بس اتنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ کو حرم بنایا تھا، میری دعا سے تو مدینہ میں فضیلت عطا فرما، اسے بھی حرم بنا، اور اس سے زیادہ یہاں پر نعمت عطا فرما. تو یہ مدینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حرم میں شامل ہے، اور اسی لیے حرمین شریفین یعنی دونوں حرم کے بارے میں ذکر آتا ہے. تو اس کے بارے میں بس کیا کہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، وہاں پر جانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بڑھاؤ اپنی آواز کو، تمہاری آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر کے زیادہ. ولا تجہروا لہ، اور نہ ان سے زور سے بات کرو، بالقول کجہر بعضکم، ان سے بات زور سے نہ کرو جیسے کہ تم دوسروں سے چلا کر کے باتیں کیا کرتے. ان تحبط اعمالکم، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، ختم کر دیے جائیں، ایبسلیوٹلی ڈسٹروائے کر دیے جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، ان کے ادب کا
اور ان کے محبت کا تقاضا کیا ہے، وہ چیز یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز یہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، چاہے ہم وہاں ہوں یا نہ ہوں۔ وہاں ہوں تو ضرور ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہوں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا حکم دے رہے ہیں قرآن مجید میں، کہ کس طرح سے تمہیں ادب سے پیش آنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور اس میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال ختم کر دیے گئے ہیں، تاکہ تمہیں توبہ کا بھی موقع نہ ملے۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں معلوم پڑ جائے کہ میرے اعمال خراب ہو گئے ہیں تو میں توبہ کر کے ان کے لیے واپس کوشش کروں، لیکن تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، تاکہ تم اسی سوچ میں رہو گے کہ میں تو بہت ہی اچھا ہوں، بہت ہی نیک اعمال کیے، لیکن شاید کوئی بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال ختم ہو۔ یہ جو ہے وہاں کے مدینے کی مسجد کا پورا نقشہ ہے، اس پر میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ ہم یہاں پر ساری ہسٹری، ایک جگہ کی ہسٹری بتاتے ہیں، اور شاید ابھی موقع نہیں ہے بتانے کا، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس موقع سے آپ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سیکھیں، ان کی ساری حیات طیبہ سے اپنی زندگی کے لیے مثال ڈھونڈنے کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں سیکھنے کا۔ ہم مثال کے طور پر 2 چیزیں آپ کو بتاؤں۔ یہ ہے ممبر، یہ آج کا ماڈرن ممبر ہے، لیکن جگہ وہیں پر ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پہلی ممبر بڑا، کافی لوگ ہو گئے تھے تو ممبر پڑا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اونچائی سے کھڑے ہو کر کے دیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکے اور سن سکے۔ پہلی بار جب یہ ممبر بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھے اور خطبہ دینے لگے تو ایک بچے کے رونے کی آواز آتی۔ صحابی دیکھتے ہیں کہ کون ہے یہ بچہ، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، تو سمجھ میں نہیں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، اور جہاں محراب ہے، یعنی جہاں سے وہ نماز پڑھاتے تھے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محراب ہے، وہاں پر ایک پیڑ ہوتا تھا۔ یہ اس طرح کا محراب نہیں تھا، ایک دم آرڈنری سا تھا۔ وہاں ایک پیڑ تھا، ایک کھجور کا پیڑ تھا، وہ اس پیڑ کے پاس جاتے ہیں، اس کو تھپ تھپی دیتے ہیں، اور وہ اس صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں سنائی دیا کہ ایک جیسے بچہ آہستہ آہستہ رکتا ہے روتے ہوئے، ویسے آواز سنائی دیا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ پیڑ اس لیے رو رہا تھا کیونکہ میں اس کے پاس سے کھڑے ہو کر کے خطبہ نہیں دے رہا ہوں، ممبر پر کھڑے ہو کر کے دے رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو تسلی دی، ورنہ یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اس پیڑ کو اس کے بعد جب وہ سوکھ گیا تو وہیں پر رکھا گیا ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ممبر کی دائیں طرف میں، ممبر کے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ایک پلر، اس کو آج بھی اس پلر کو اس نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ اس پیڑ کا پلر ہے جو کہ رویا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ یہ محبت کا عالم ہے، یہ عشق کا عالم۔ یہ ممبر، یہ محراب جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری جگہ کو بند کر دیا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے، جہاں ان کی پیشانی پڑی تھی، اس پورے جگہ کو انہوں نے بند کر دیا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے قدم وہاں پڑھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پڑی۔ اور وہ جو نماز پڑھاتے تھے اس محراب میں، وہ اس جگہ پر ایسے پڑھاتے تھے کہ ان کے پیشانی وہاں لگتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوا کرتے تھے۔ یہ تھا ادب کا عالم۔ تو یہ سب چیزیں ہم بتاتے ہیں، اب صرف آپ کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی حیات طیبہ سے ہم سیکھیں۔ ریاض الجنہ آپ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، ریاض الجنہ ہے، جنت کے گارڈنز میں سے ایک گارڈن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ حصہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا جنت میں۔ اور ہم بتاتے ہیں کہ جب آپ جاؤ وہاں، کو ایسے خالی تو نہیں ملتا، کہ وبا کا عالم ہے تو شاید اس طرح سے ہو، ورنہ ہمیشہ ایک دم کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں جاؤ تو کون سی دعا کرنی ہے؟ ہم ایک دعا کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کے قول سے ہے کہ دعا کرنا کہ اے اللہ، آپ کا وعدہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں آ جائے وہ واپس دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اے اللہ، آپ کے محبوب نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اے اللہ ہم آج اس ٹکڑے میں آ گئے ہیں، اے اللہ اس کے بعد ہمیں جہنم میں کبھی جانے کی قسمت نہ دینا۔ ماشاءاللہ، کیا دعا ہے، کیا دعا ہے۔ آج ہم ریاض الجنت تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو ہی اتنا خوشگوار بنائیں، اتنا اچھا بنائیں کہ جنت نما ہمارا گھر ہو جائے، ہمارے گھر میں محبت ہو، ہمارے گھر میں یکجہتی ہو، ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے لیے فکر ہو، اور ہر ایک آدمی ایک دوسرے کی کوشش کر رہا ہو مدد کرنے۔ گھر کیا ہم جنت بنا سکتے؟ مثالی ریاض الجنہ تو خیر ریاض الجنہ ہے،
اور انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے گا اللہ سے دعا ہے کہ پھر اللہ تعالی ہمیں وہاں کی بھی زیارت کروائے اور وہاں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب تک وہ نہیں ہے ہم کوشش کریں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے گھر سے ممبر تک جنت ہے، تو ہمارے گھر سے بھی وہ جنت کی شروعات ہو جائے، ہم اپنے گھر سے بھی اس کی جنت بنانے کی کوشش کریں. یہ آخر ہمارا سلائیڈ مدینہ کا، جو کہ بیٹل آف احد کی جگہ ہے. آپ لوگ جب زیارت پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ سارے جو نقشے ہیں یہ وہاں پر زندہ ہو جاتے ہیں. آپ جب وہاں جاتے ہیں تو تاریخ سامنے آ جاتی ہے. یہ ایک آرچرز ہل ہے جہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے تیر لے کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ مت اترنا، چاہے جو ہو جائے. یہ اس کا فوٹوگراف ہے. یہ ہے جہاں پر مسلمان کی کیمپس تھے بیٹل کے پہلے. یہ ہے جہاں کے دوسروں کے کیمپس تھے بیٹل کے پہلے. اور یہ ہے جو فرسٹ فیز آف دا بیٹل جہاں پر مسلمان جیت رہے تھے. اور اس وقت پر کیا ہوا کہ آرچرز اتر کر آ گئے کہ اب بیٹل ختم ہو گئی ہے. کچھ لوگوں نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مت اترنا، بھلے جو بھی ہو جائے. یہی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پوری طرح سے سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. لیکن جب یہ اتر گئے تو پیگنز کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے پیچھے سے وار ہوا، کیونکہ خالد بن ولید جو اس وقت ان کی طرف پہ تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا، اور یہاں پر آ کر کے اینڈ میں مسلمانوں کو سیکنڈ فیز آف دا بیٹل میں ہارنا پڑا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وہاں پر زندہ ہو جاتی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید ہوئے، اور آج بھی ان کا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر تکلیف ہوئی تھی، ان کے دندان ٹوٹے تھے. وہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں. اور آج بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور باقی احد کے شہداء کا مزار وہیں پر ہے. یہ ساری چیز جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا کہنا ہے کہ یہاں سے ہی کیا تاریخ سے ہم یہ ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم اپنے اندر وہ جذبات نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طرح پر عامل نہیں ہو سکتے کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا اس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو لے آئیں؟ میرے صرف یہ التجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی رشتہ شروع کریں، روحانی رشتہ بنانا شروع. دیکھیے مدینہ جاتے ہیں تو ایک فضائل میں اس کی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرے قبر کی زیارت کرے گا مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. ہم اس سال تو نہیں جا پا رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اور خاص کر کے جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا میری شفاعت اس پر بھی واجب ہو جائے. تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہر جمعہ کو ہم معین کر لیں، کم سے کم 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ ہم درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، ایک روحانی رشتہ طے کریں گے، بنائیں گے، اور یہ ساری سیرت سے ہم سیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بیان کردہ واقعہ ہے. یہ واقعہ ہر بار میں اپنے حج پروگرام میں بھی سناتا ہوں کیونکہ یہ اصل روح ہے حج کی جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں حرم میں گیا، میں حج کیا پورا، اور حج کے بعد میں حرم میں ہی آرام کر رہا تھا، میری آنکھ لگی اور میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے؟ سوچئے اس سال پوچھیں گے آپس میں فرشتے تو کیا جواب ملے گا؟ صرف 10,000 شاید. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سال غالباً 6 لاکھ لوگ آئے، 6 لاکھ. تو دوسرا فرشتہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کتنوں کی حج قبول ہوئی؟ دیکھیے یہ بھی بہت ضروری بات ہے، ہم حج تو کر لیتے ہیں لیکن حج قبول ہونا ہے تو اللہ کے اوپر. تو کہتے ہیں کتنوں کی حج قبول ہوئی؟ تو دوسرا فرشتہ کہتے ہیں دیکھ کر کے کہ ایک کی بھی نہیں. ارے اتنے سارے لوگ آئے اور ایک کی بھی حج قبول نہیں ہوئی؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں قبول ہونے والی تھی، لیکن ایک شخص کی وجہ سے جو فلاں جگہ پر رہتا ہے، یعنی کہ وہ حج پر بھی نہیں آیا تھا، وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے سارے لوگوں کی حج قبول کر دی. حضرت عبداللہ بن مبارک جب جاگے تو ان کو بڑے تشویشناک ہوئی کہ وہ بھی حاجی تھے، وہ بھی اس سال حج کیے تھے، اور ان کو لگا کہ میری حج بھی قبول نہیں ہوئی اور اس شخص کی وجہ سے قبول ہوئی ہے جو ایک شخص ہے. انہوں نے اس کا نام جو ان کو سنائی دیا تھا اور جو جگہ پتہ چلی تھی اس کی تحقیق میں لگ گئے. دیکھیے لوگ پہلے ایسے ہوتے تھے، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو کوئی بھی محنت کم نہیں ہوتی تھی، ساری محنت کرتے تھے. انہوں نے سفر کر کے دوسرے ملک جا کر کے اس کو ڈھونڈ کر کے نکالا اور معلوم پڑا کہ وہ کون ہے؟ ایک عام سا موچی ہے، کوئی مولانا مفتی عالم کچھ نہیں، ایک عام سا موچی ہے. یہ اس سے گئے اور ملاقات کی. وہ بڑا حیرت تھا کہ اتنے بڑے عالم میرے پاس کیا کرنے آئے. تو انہوں نے ان سے بتایا کہ آپ سچ بتائیے آپ نے کیا ایسا عمل کیا ہے جس سے اللہ آپ سے بڑا خوش ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. بولے آپ کرتے کیا؟ بولے میں موچی ہوں لیکن کچھ دنوں سے بہت زیادہ اچھا حال نہیں ہے ہمارا، غریبی میں چل رہے ہیں.
बोलते आप हज पर जा रहे थे कि आपका कुछ था इरादा आने का हज का? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मेरा इरादा तो था हज आने का। बोले क्या हो गया? तो उन्होंने कहा मैं बात बताता हूँ। कहते मैंने अपने जवानी से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए थे और थोड़े थोड़े करके इस बार मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं हज कराऊं, और मैंने इरादा भी कर लिया था कि मैं हज करूंगा। बस हज के कुछ दिन जाने के पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के आसपास जो लोग रहते हैं वहां से गोश्त की खुशबू आ रही थी। हमारे घर पर बहुत कम खाना पका था और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम जाओ और वहां से कुछ गोश्त मांग करके ले आना ताकि हम उसको भी साथ में खा लें। मेरी बीवी गई और खाली हाथ वहां से वापस आई। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं लाई, क्या उन्होंने देने से मना कर दिया? तो उसके आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा कि उन्होंने कहा कि ये हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि हम 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, हमें कुछ नहीं खाने को मिला है, हमारे पास इतनी बुरी हाल है। मेरे वालिद को एक मरा हुआ गधा मिला जो कि हराम है खाना, लेकिन 3 दिन के फाके के बाद में वो हराम भी हलाल हो जाता है जिंदा रहने से। उसको अब्बा घर में लेकर के आए और उसे हम पका करके खा रहे हैं। हमारे लिए हलाल है, आपके लिए नहीं है, माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं दे सकते। कहते जब मैंने ये बात सुनी अपनी बीवी से, मैंने अपने हज के जितने पैसे इकट्ठे किए थे मैं उसी वक्त दौड़ करके गया और उन्हें दे दिया और कहा कि तुम अपने घर के लिए इस्तेमाल करो, तुम अपने लिए इस्तेमाल करो। मैं हज जाऊं न जाऊं, मैं तुम्हारी खिदमत आ सकूं, तुम्हारे काम आ सकूं, मेरे लिए काफी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब इस बात को सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हम सबको ये चीज सबक सीखने के लिए जरूरी है कि क्या कैफियत होनी चाहिए हमारी। ऐसा भी क्या हो सकता है कि कोई घर बैठे ही अल्लाह के नजदीक हज के सवाब, बल्कि उसकी वजह से दूसरों के हज कबूल होने का मर्तबा भी पहुंच जाए। ऑफ कोर्स हज अपनी जगह पर है, लेकिन असल मकसद हज के जरिए अल्लाह की मकबूलियत है। असल मकसद हज मबरूर है, ऐसा हज जिसे अल्लाह कबूल करे और जिसे करने के बाद हमारी जिंदगियों में बदलाव हो जाए। तो मेरा ख्याल है हम अगर इन चीज़ों को ख्याल में रख करके चलें तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर भी वो रूह हज अपने अंदर जिंदा कर सकते हैं। मैं 3 अहादीस आपके सामने लाया हूँ लास्ट, और इसमें आपको बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अहादीस में बताया है कि हज का सवाब हम और कैसे ले सकते हैं। हज तो नहीं कर सकते, हज के फराइज नहीं अदा कर सकते, लेकिन हज का सवाब, ये 3 चीजें हम आपको बताएं। लेकिन उसके पहले बता दो, जैसा मैंने कहा कि हमारा मकसद हज ये है कि हज के बाद हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी रूहानी हो जाए। और अगर ये कोशिश हम ऐसे भी करें तो इंशाअल्लाह ताला हमें वो कैफियत मिलेगी जो हज के बाद मिलती है। सबसे पहली हदीस वो है सलातुल इशराक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी फजर की नमाज पढ़े जमात से और फिर बैठा रहे और अल्लाह का जिक्र करता रहे, कुछ कुछ जगह आता है कि कुछ कुरान की तिलावत करता रहे, यहाँ तक कि इशराक का वक्त हो जाए, जो कि सूरज निकलने के 15 मिनट बाद होता है, और इशराक की 2 रकात नमाजें पढ़े, तो उसे इतना सवाब मिलेगा जैसे एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रह का। इस साल तो हम हज भी नहीं जा सक रहे हैं, उम्रा भी नहीं जा सकते, लेकिन कौन हमें रोक रहा है इस हदीस की बेसिस पर अपने आप को हज और उम्रा के सवाब हर दिन कमाने। इंशाअल्लाह ताला कोशिश कीजिए कि हम सब फजर की नमाज चाहे घर पर भी हो जमात से पढ़ें, और उसके बाद हम बैठकर एक जगह तिलावत करें, और फिर 15 मिनट बाद यानी कि सूरज निकलने के 15 मिनट बाद जब इशराक का वक्त हो जाए तो हम 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह हमें हर रोज एक हज और एक उम्रा मकबूल का सवाब मिलेगा। दूसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी अक्वायरिंग और इम्पार्टिंग दीनी नॉलेज, यानी कि हम जब इल्म हासिल करने जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मस्जिद जाएगा पढ़ने के लिए या सीखने के लिए इल्म को, उसको उस हाजी का सवाब मिलेगा जिसकी हज कबूल हो, मकबूल हो, मबरूर हो। सोचिए, ये भी एक हदीस है जो तबरानी में है। इल्म के ऊपर कितनी फजीलत है। मैंने पहले भी कहा कि इल्म हासिल करें और ज़रूरी इल्म हासिल करें, नाफिअ इल्म हासिल करें और हज का सवाब कमाएं। दूसरों को इल्म देना भी उसी के मुनासिबत से है। और तीसरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप की खिदमत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में और मेहनत करूँ, मैं और कोशिश करूँ, जिहाद के लिए जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी माँ जिंदा है। तो आपने कहा तो जाओ
اور اللہ کو بتاؤ کہ تم اس کی کیسی خدمت کرتے ہو، اور اگر تم نے یہ اچھے سے کیا تو تم ایک حاجی ہوگے، یعنی کہ حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، تم معتمر ہوگے یعنی کہ تم عمرہ کرنے والے ثواب کے برابر ملے گا، اور ایک مجاہد ہوگے یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں بہت کوشش کرتا ہے اس کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ ابو یعلا میں ہے اور طبرانی میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 احادیث ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اگر ہم وہاں نہ بھی ہوں اس سال تو ان 3 چیزوں سے ہم حج کا ثواب یہاں بھی کما سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے اس حج کی روح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، جو آپ لوگ سب آج آئے ہیں الحمدللہ، اور اللہ چاہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی سعادت سے ہر سال نوازے۔ میں اب درخواست کروں گا مولانا علی رضا صاحب سے کہ وہ آ کر کے آخر میں دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے محترم اسکالر نے انالائز کرایا، احساس دلایا کہ روح حج اور سول آف دا حج کیا ہے، اور ہم لوگ اس دفعہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ تم اپنے گھر پر رہ کر، اپنی جگہ پہ رہ کر میرا تقرب اور مجھ سے قربت اور نیئرسٹ حاصل کر سکتے ہو۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ میں سب سے پہلے محترم عبدالرحیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ موقع میسر ہمیں دیا کہ، اور یہ احساس دلایا۔ ایک شعر کہا تھا کسی نے، کچھ تو ہے جو تجھے اوروں سے ممتاز کرے، تم ہنرمند ہو یا مسیحائی ہو۔ مسیحا وہ ہوتا ہے جو دل کے احساسات کو بالکل برانگیختہ اور ابھار کر سامنے لا دیتا ہے۔ آج ہمیں یہ احساس دلایا گیا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے اور اپنے آپ کی کیفیت کو پہچانیں کہ ہم ہیں کیا۔ ایک قول ملتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ہمیں ان پروگرام کے ذریعے یہی بتانا مقصود ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی روح کو پہچانیے۔ اور میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا کہ جو اس کی پنپ ہے وہ باقی رہے اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اب میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقرب بندوں میں اور اپنے نیک بندوں میں شامل عطا فرما، اور ہمیں وہ چیز کرنے کی توفیق دے جو تیرے قریب اور تیرے نزدیک آنے کے لیے وجہ اور سبب بن سکے، اور ہمیں نیک بندوں کے بتائے ہوئے عمل اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اور حج کے ایام میں بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے حج فرض ادا نہیں کر سکے، انہوں نے کسی مخلوق کی مدد کی، کسی خلق خدا کی مدد کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ توفیق دے اور ہم حج کے ثواب سے بالکل فیض یافتہ ہو سکے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، ربنا اغفر لنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔